السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں ایصال ثواب کے بارے میں۔ کیا ہم جو قرآن شریف پڑھتے ہیں، جو ہم درود پڑھتے ہیں، جو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو کیا اس کا ثواب ہمارے محرومون کو پہنچتا ہے؟ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ جو لوگ مردے کو قرآن پڑھ کر بخشے ہیں یا ان کے نام سے قرآن خوانی کرواتے ہیں، تو کیا اس کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ دیکھو، اکثر اور بہتر لوگ اپنے مرحومین کے نام سے خود بھی کچھ پڑھتے ہیں، تو کیسے پڑھنا چاہیے؟ ایصال ثواب کا کیا طریقہ ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ اگر کسی نے قرآن خوانی کروا دی، بعض لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن خوانی کرا دی یا فاتحہ عطا ہے، ان کا تیجا 40واں یا 20واں یا کوئی بھی فاتحہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے مرحوم کے نام سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بچوں کو بلایا مدرسے کے اور ان سے قرآن پڑھوایا۔ جو بھی ہے، قرآن 2 قرآن 3 قرآن پڑھا گیا، پھر وہ اپنے مردے کے نام ایصال ثواب کرتے ہیں اور وہ امام صاحب سے کہتے ہیں کہ اتنے قرآن ہو گئے، اتنے قرآن کا ایصال ثواب کر دو، اور لوگوں سے بھی لیتے ہیں کہ آپ بتا دو، آپ کے پاس کچھ پڑا ہو تو دے دو، آپ کے پاس کچھ بھی ہو تو آپ پڑھ کے دے سکتے ہو۔ اس میں بہت زیادہ محب رہتا ہے، یہ عشق ہوتا ہے، یہ کہ بھائی کیا ثواب پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا۔ تو اس مسئلے کو میں حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی کلیئر کروں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کی طرف سے کچھ ایصال ثواب کر دوں، کچھ ایسا کروں جس سے ہماری ماں کو اس کا ثواب مل جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دو اور اس کنویں کو جاری کر دو، سارے لوگوں کے لیے، جو چاہے پانی پیے، تو تب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے، تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو حدیث سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا جائز ہے، دعائے مغفرت کرنا جائز ہے۔ جنازہ نماز پڑھی جاتی ہے، نہ تو نماز جنازہ کیا ہے، دعائے مغفرت ہی تو ہے۔ مردوں کے لیے دعا کرنا، اسی کو تو نماز جنازہ کہتے ہیں۔ تو دعائے مغفرت کرنا یہ جائز ہے، شریعت سے ثابت ہے۔ دوسرا یہ جائز ہے کہ ایصال ثواب کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ مردوں کی طرف ایصال ثواب کرنا، صدقہ کرنا یا صدقہ خیرات دینا، یہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور میں بارہا اس حدیث کو بیان کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو اس حدیث کو بتاتی ہوں کہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مرحوم کے نام سے ایصال ثواب کرتا ہے، اس کو کچھ بخش دیتا ہے، تو اس کی طرف سے صدقہ دیتا ہے، تو اس وقت ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس زندگی میں کبھی بھی نہ ملی ہوئی ہو۔ یہ کتنی بڑی خوشی اس مرحوم کو ملتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا پڑھنا، محرومون کو ایصال ثواب کرنا، یہ
ضائع نہیں جاتا، بیکار نہیں جاتا، بلکہ کہیں نہ کہیں ان کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ زندگی میں کرنا، زندگی میں 1 روپیہ دینا بہتر ہے، مرنے کے بعد 1 روپیہ دیا گیا، یہ الگ بات ہے۔ زندگی میں انسان نے جو کر لیا وہ اپنی مرضی سے کیا، مرنے کے بعد تو انسان کر رہا ہے تو وہ دوسروں کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن جو قرآن کی برکت ہے وہ تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے۔ اچھا، اگر ہم اپنے محروموں کو ایصال ثواب کرنا چاہے تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ کسی کو بلائیں، آپ کہیں کہ بھائی یہ میں نے کھانا بنایا ہے، آپ کھا لے، تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ ایسے ہی سورہ فاتحہ پڑھ لے، آپ ایسے ہی 4 کل پڑھ لے، آپ کو جو بھی قرآن کریم میں یاد ہے وہ سورہ پڑھ لے۔ لیکن جو فاتحہ میں پڑھا جاتا ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلے سورہ کافرون پڑھ لے، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، پھر اس کے بعد سورہ فلق پڑھے اور سورہ ناس پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، الف لام میم سے لے کے لائکا علام تک پڑھے، ایصال ثواب کر دے۔ اتنا آپ کو نہیں پتہ ہے، پورا کمپلیٹ طریقہ نہیں پتہ ہے، آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، مرحوم کو ایصال ثواب کر دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا ہے کہ جو بندہ مرحوم کی طرف سے یا 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 1 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، تو بڑی فضیلت ہے۔ آپ پڑھ کے اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرے، صدقہ بھی دے دے، ان کی طرف سے خیرات بھی کر دے، قرآن بھی پڑھ دے، جو آپ کے بس میں ہو آپ اپنے مرحومین کے نام سے کر سکتے ہیں، اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو، آپ کے تھوڑے سے بھی کام آ گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ اللہ حافظ۔